چلنے لگی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں آخر کار ہم اپنے گاؤں پہنچے۔ کہہ دو کہاں پہنچے؟ ہم اپنی قیام گاہوں میں پہنچے۔ جب قیام گاہوں میں پہنچے تو وہ سخت قحط سالی کا زمانہ، کیسا؟ کھیتوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ سوکھا پن۔ ایک کھیت یا کوئی پہاڑ ایسا نہیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی سبزہ ہو، بالکل قحط سالی تھی۔ لیکن میری بکریاں جب شام کو چر کر لوٹتی تو وہ شکم شیر ہو کر لوٹتی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ میں ان کے دودھ کو نکالتی اور خوب شکم شیر ہو کر ہم پیتے تو قبیلے کی دوسری عورتوں کی بکریاں جب لوٹتی تو وہی لاغر بھوکی ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی تو وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتی اور کہتی کہ تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں؟ تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں؟ لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی، یہاں تک کہ عورتیں یہ تک باتیں کرنے لگی تھیں کہ حلیمہ کو آخر ہوا کیا ہے؟ حلیمہ کو آخر ہوا کیا ہے؟ حلیمہ غربت میں ضرب المثل تھی، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، لیکن اچانک اے حلیمہ تیرے پاس ایسی کون سی دولت تجھے مل گئی ہے کہ تو رات بھر اپنے کمرے میں دیا جلا کے سوتی ہے؟ کہہ دو اے حلیمہ۔ تفسیر مظہری میں یہ جو کتاب رکھی نا آپ کے سامنے، یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اے حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات بھر تو اپنے کمرے میں دیا جلا کے سوتی ہے، تو حضرت حلیمہ جواب دیتی ہیں کہ اے عورتو چلو میں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں کون سا چراغ جلتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر لے گئی، اندر کمرے میں لے گئی، حضور ایک پالنے میں آرام فرما رہے تھے اور اشارہ کر کے فرماتی ہیں محلے کی عورتوں سے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، اے عورتوں سنو میں کوئی چراغ نہیں چلاتی، لیکن جس دن سے یہ مبارک بچہ میرے گھر میں آیا ہے میرا گھر اس دن سے روشن ہو گیا ہے، روشنیوں سے بھر گیا ہے، پورا دن پوری رات میرے گھر میں نور کی برسات ہوتی ہے۔ اے پوچھنے والیو یہ پوچھتی ہو، یہ میرے آقا کا نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ ہاں یہ وہ نور ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں اندھیری رات تھی، کمرے میں اندھیرا تھا اور حضور کے کمرے میں دیا بھی نہ تھا، دیا تو تھا لیکن دیے میں جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے، تیل میسر نہ تھا تو دیا نہ جل رہا تھا۔ میں کچھ سی رہی تھی کہ ہاتھوں سے سوئی گر گئی۔ کیا گر گئی؟ اب سوئی کتنی باریک ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہوئی کہ اب میں کام کیسے کروں، کیسے سیوں؟ فرماتی ہیں اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ کہہ دو آقا تشریف لے آئے تو میں نے ماجرا سنایا کہ آقا کام کر رہی تھی، سی رہی تھی، سوئی گر گئی۔ فرماتی ہیں میرے آقا نے مسکرایا۔ حضرت عائشہ کے آگے کے جملے ہیں فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ وَجْهِهِ، کہ جو ہی میرے آقا نے مسکرایا، آقا کے مسکرانے سے کمرے میں نور کی ایک روشنی ہوئی، میں نے گم کی ہوئی سوئی کو پا لیا۔ وہ گم ہوئی سوئی میں نے آقا کے مسکراہٹ کی روشنی سے، نور سے مجھے مل گئی۔ کہہ دو یہ میرے آقا کے نور کا عالم تھا، لیکن اب وہ نور کسی کے گھر میں چمک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگ اٹھے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگ اٹھے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو تلائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ۔
بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، وہ اللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ، اور دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ کیا خوب کہا شاعر نے، اللہ اللہ۔ یہ نور اب حضرت حلیمہ کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ 2 سال تک، کتنے؟ 2 سال تک حضور کو بڑے پیار سے، محبتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا۔ کتنے سال؟ 2 سال تک آپ نے ان کی پرورش کی، اور یہ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور ان 2 سالوں میں میرے پاس رہے، بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ میں حضور میرے پاس تشریف فرما تھے کہ ہمارے قریب سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا، تو اس میں سے ایک بکری نکلی، میرے آقا کے پاس آئی، میرے آقا کو سجدہ کیا، پیروں کا بوسہ لیا، اور پھر دوڑ کر جھرمٹ میں جا کر مل گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے لوٹے حضور کو لے کر، تو پورا قبیلہ بنو سعد کی جو عورتیں تھیں وہ جب لوٹی ہیں تو ان کے بنایا بیانات یہ تھے کہ جب ہم مکہ سے لوٹے تو بنو سعد کے قبیلے کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، کستوری کی خوشبو ہر گھر سے آتی تھی۔ یہ مرتبے اور مقام میرے مصطفیٰ کے تھے، کہہ دو۔ سب بڑی محبت سے پیش آتے، حضور بڑی محبت سے سب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے والے حضور سے پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ کسی کو کوئی بیماری ہوتی، توجہ ہے، کسی کو کوئی بیماری ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، تو ان کی محبت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ آتے حضور کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنی تکلیف والی جگہ پر پھیرتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جہاں تک کہ وہ اپنے بکریوں کو، بھیڑ بکریوں کو لاتی، انہیں جہاں تکلیف ہوتی مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پھراتی تو اللہ ان جانوروں کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ یہ عالم میرے مصطفیٰ کا تھا، اور مدت رضاعت 2 سال پورے ہو گئے۔ تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو فکر ہوئی، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ابدی اور سرمگی سعادتوں کو واپس لے کر مکہ چھوڑا جائے، بلکہ کچھ دیر کچھ دن اور روک لیا جائے۔ تو پھر آپ لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور ان سے کلام کیا، اور ان کو بتایا کہ کچھ دن اور حضور کو میں اپنے پاس رکھوں تاکہ صحرا کی آب و ہوا میں حضور اور تندرست اور تازہ ہو جائیں۔ جب حضرت حلیمہ نے اصرار کیا تو بی بی آمنہ نے اجازت دے دی، کہہ دو، بی بی آمنہ نے اجازت دے دی۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر اس وقت بیدار کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے شاداں و فرحہ اپنے قبیلے واپس آئی۔ حضور کی واپسی پر پورا قبیلہ جھوم اٹھا، خوشیاں منانے لگا، پورا قبیلہ خوشیاں منانے لگا، اور بی بی حلیمہ کی بیٹی حضور کی بہن جن کا نام تھا شیمہ، ان کا تو عالم ہی عجب تھا، کبھی گودی میں اٹھا لیتی، کبھی چومتی، کبھی ناز و نخرے اٹھاتی، کبھی بچیوں میں لے جا کر دکھاتی کہ تم سب اپنے ویر لاؤ، لیکن تمہارے سب کے ویر بھائی الگ، میرا بھائی محمد الگ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ اور انہیں گودی میں لے کر کچھ عربی رجز پڑھتی اور کہتی، یا ربنا ادخلنا محمدا
حتی اراہ یافعا و امردا، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں آپ کو جوان اور گبرو دیکھوں، کڑیل جوان دیکھوں، طاقتور دیکھوں۔ آگے کہتی ہیں ثم اراہ سجدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں، اے میرے رب اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر، وَاعْتِهُ عِزًّا يَدُومُ ابدا، اور انہیں عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے، صبح قیامت تک وہ عزت باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گیت کون گاتی تھیں؟ حضور کی رضائی بہن حضرت شیما۔ کون؟ شیما۔ ان کا ذکر آیا ہے ایک موقع پہ، میرے ذہن سے نکلا ہے، ایک جنگ کے موقع پہ حضرت شیما کی جہاں شادی ہوئی تو اس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، تو کچھ لوگ قیدی ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ان میں حضرت شیما بھی تھی۔ تو حضرت شیما گئیں اور عرضی لگائی کہ حضور سے میری ملاقات کرواؤ۔ صحابہ نے کہا پتہ نہیں کون ہے اور حضور سے ملنے کو کیوں کہہ رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور سے کہنا کہ ان کی بہن شیما آئی ہے، کہہ دو شیما آئی ہے۔ حضور نے اندر بلوایا، بڑی خاطر تواضع کی، بہت سارے انعامات دیے، بہن سے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور میرے قبیلوں کو سلامتی سے چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا جو تو نے کہہ دیا سمجھ لے وہ ہو گیا۔ اس طریقے سے عزت اور محبت سے حضور پیش آتے۔ الغز حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور کی واپسی کے بعد، یعنی جب حضور کو میں مکہ سے دوبارہ لے کر آئی، اس کے 3 ماہ کے بعد، کتنے 3 ماہ کے بعد میرے گھر کے پیچھے، میرے خیمے کے پیچھے، میرے گھر کے پیچھے واڑی میں، جنگل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرانا میرے آقا کی سنت ہے، کہہ دو بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چراتے اچانک سے حضور کے جو ساتھ میں بھائی تھے، حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے دوسرے، وہ دوڑ کر گھر گئے اور حضرت حلیمہ سے کہا کہ اماں چلو، بھائی کو 2 لوگ آئے سفید لباس میں ملبوس ہو کر، انہوں نے بھائی کو زمین پہ لٹایا اور ان کے سینے کو چیر دیا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم گھبرائے، ہم اور ان کے والد دونوں دوڑ کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صحیح سلامت کھڑے ہیں، آپ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ تو حضرت حارث گئے اور حضور کو سینے سے لگا لیا اور پوچھا بیٹے کیا حال ہے آپ کا؟ تو ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ آئے، انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دی اور پھر اسے سل کر چلے گئے۔ یہ جب سنا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر تھوڑے گھبرائے اور حضرت حارث کہنے لگے کہ شاید ان پر کوئی جو ہے آسیب کا اثر ہو گیا ہے، تو چونکہ یہ امانت ہے تو اے حلیمہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت کو واپس ان کے سپرد کر دیں۔ تو تیاری کی گئی اور پھر حضور کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا قبیلہ پھر سے مکہ المکرمہ پہنچا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو دیکھا تو تعجب میں ہوئی کہ اے حلیمہ بڑے اصرار کے ساتھ، بڑی ضد کے ساتھ لے کر گئی تھی اور اتنی جلدی واپس آ گئی۔ تو کہا کہ ہاں وہ میرا جو وعدہ تھا، وہ مدت رضاعت کا تھا، وہ پورا ہو گیا، تو سوچا کہ جس کی امانت ہے اسے لوٹا دیا جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، تم سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا درپیش آیا۔ تو پھر حضرت حلیمہ سے جب اصرار ہوا تو آپ نے پوری حقیقت حضرت آمنہ کو سنا دی۔ تو حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا
کہ اے حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے نور نظر کو شیطان کا کوئی اثر ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون کہتا ہے؟ حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں کہ اے حلیمہ کیا میں تمہیں اس بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے اس کا کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوئی۔ حمل کے دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور خارج ہوا، جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ دو جہاں کا سلطان ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور آخری نبی بن کر میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ تو یہ پورا قصہ پھر حضرت آمنہ نے ان کو سنایا اور ان کے ڈر کو بھگایا۔ خیر، حضرت حلیمہ حضور کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پرورش کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ایسے کہو سوئے ہوئے بیدار ہو جائیں۔ ابھی بیدار نہیں ہوا تو حضرت حلیمہ حضور کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب آپ نے پچھلے بیانات میں سنا تھا کہ مدینہ میں حضرت عبد المطلب کا کیا تھا؟ ننیحال تھا۔ کیا تھا؟ کہہ دو۔ اور حضرت عبداللہ کا انتقال بھی وہی ہوا تھا جب آپ وہاں پر رکے تھے، یہ آپ نے سنا تھا۔ اور جب ان کے انتقال کی خبر اہل خانہ کو پہنچی تو سب کو بہت بڑا غم ہوا، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب غم میں ڈوب گئے۔ لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پر اس کا جو صدمہ، اس صدمے کا جو چوٹ لگی، اس کے درد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ اس لیے ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، ابھی تو زندگی کی بہاریں حضرت حلیمہ نے دیکھی بھی نہ تھی۔ کتنے خواب سجائے ہوں گے، کتنی تمناؤں کو اپنے دل میں سجا کے رکھا ہوگا کہ اپنے رفیق حیات کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرنا ہے، لیکن وقت نے ان سارے خوابوں کو پورا نہ ہونے دیا، اور حضرت عبداللہ کا انتقال مدینۃ المنورہ میں، جس کا اس وقت نام یثرب تھا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ دل کی خواہش تو بہت تھی، دل انگڑائیاں لے رہا تھا کہ کہیں پر لگ جائیں، حضرت آمنہ اڑ کر وہاں پہنچ جائیں اور اپنے شوہر کی اس مٹی کو آنکھوں کا سورما بنائیں جہاں وہ دفن تھی۔ اتنے، لیکن اللہ نے جو امانت حضرت آمنہ کے حوالے کی تھی، ابھی اس کا خیال رکھنا تھا۔ خیر، حضرت آمنہ نے حضور کی پرورش کی، یہاں تک کہ حضور کی عمر 6 سال کی ہو گئی۔ کتنی؟ 6 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی اور حضرت آمنہ نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا، اچھا حضور 6 سال کے اندر دکھتے تھے 8 اور 9 سال کے بچے کی طرح تندرست و توانا۔ کہہ دو، یہ حضور کی خاصیت تھی۔ یہ کس کی خاصیت تھی؟ یہ حضور کی خاصیت تھی۔ حضور ایک دن میں اتنے بڑھتے تھے جتنے عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے۔ کہہ دو، تو 6 سال کی حضور کی عمر ہوئی، لیکن دکھنے میں حضور 8 اور 9 سال کے بچے کی طرح لگتے تھے۔ تو حضرت آمنہ نے دیکھا تو کہا کہ اب میرا یہ بیٹا سفر کی صعوبتوں، مشکلوں کو جھیلنے کے لائق اور برداشت کرنے کے لائق ہو چکا ہے، تو آپ اپنے خسر یعنی کہ سسر عبد المطلب کے پاس پہنچی اور ان سے یہ اجازت طلب کی کہ آپ
یثرب جا کر اپنے دولہا کی قبر کی زیارت کریں جو انہیں اپنی ایک سہانی جھلک دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئے تھے. یعنی کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد کی قبر پر بی بی آمنہ حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتی ہیں حضرت عبد المطلب سے. حضرت عبد المطلب بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور آپ نے اجازت دے دی کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ. چونکہ وہاں حضرت عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا تو مکے سے 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ چلا. 3 کون؟ اس میں حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور دوسرے نمبر پر حضور خود جو آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور تیسری ایمن کی ذات تھی. یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ سے نکلا اور سفر کرتا ہوا یہ مدینہ پہنچا اور تقریباً 1 ماہ تک مدینۃ المنورہ میں حضور اپنی والدہ کے ساتھ رہے. کہہ دو. فرماتی ہیں ان دنوں میں کچھ واقعات بھی پیش آئے اور بہت سے واقعات پیش آئے اس مکان میں جس میں آپ رکی تھی حضرت آمنہ. حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے نا، میں تب کی بات کر رہا ہوں، ہجرت کے بعد کی، نبی بن گئے، نبوت کا اعلان کر دیا. نبی تو آپ پہلے ہی سے تھے. نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا اور پھر جب تبلیغ دین کے بعد مشکلاتوں کا سامنا کرنے کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا اور حضور نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو وہ مکان جس میں حضرت آمنہ ٹھہری تھی اس میں جب اس کو دیکھتے تو حضور اپنی والدہ کو یاد کرتے اور کہتے تھے ہا ہنا نزلت بی امی واحسنت العوم فی بئر بنی عدی النجار. یعنی اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی. یہ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے. خیر آپ تشریف لے گئے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس مختصر سے قیام میں کچھ یہودیوں نے حضور کو دیکھا. کیا کیا؟ حضور تو چھوٹے ہیں، ابھی 6 سال کے ہیں. دیکھا تو ایک یہودی نے آپ سے پوچھا یا غلامو ما اسمک، اے غلام، اے لڑکے، کیا تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. تو اس نے آپ کو گھمایا اور گھما کے آپ کے کپڑے کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگا ہوا. اس نے دیکھتے ہی کہا ہاذا نبی ہذہ الامہ، کہ یہ تو اس قوم کا نبی ہے، اس امت کا نبی بن کر آیا ہے. کہہ دو. حضور کی پیٹھ پر ایک بالوں کا گچھا تھا جس میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کو اس نے دیکھ کر کہا کہ ہذا نبی جو ہذہ الامہ، کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. پھر اس نے جا کر اپنے بڑے بڑے علماء سے کہا تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا آ کر حضور کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد وہ سب یہی کہتے وہ نبی جو ہذہ الامت وہذہ دار ہجرتہ، کہ یہ تو اس امت کے نبی ہیں اور یہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے. کیا ہے؟ ہجرت گاہ ہے. تو یہ جب واقعہ ہوا تو حضرت آمنہ کو یہودیوں کی طرف سے ڈر محسوس ہوا. کیا ہوا؟ کہہ دو. بلند آواز سے کہو. ہاں، یہ اس لیے کہلوایا کہ جو سوئے ہوں وہ جاگ جائیں. کہہ دو. تو آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے پھر سامان تیار کیا اور سفر کی تیاری کی. سننے کو تیار ہو؟ آج تو بچپن کا پورا ختم کر کے ہی ختم کرنا، بات ختم. کہہ دو. تو حضرت آمنہ نے جب خدشہ محسوس کیا تو آپ نے سفر کی تیاری کی. ام ایمن سے کہا کہ چلو سامان اٹھاؤ، اب ہم مکہ کو روانہ ہوں گے. تو سامان باندھ لیا گیا
اور حضرت آمنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ام ایمن نے سفر شروع کیا. مدینہ سے جب کافی دور آ گئے تو ایک مقام آیا جس کا نام ہے مقام ابوا. کیا نام ہے؟ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. مقام ابوا آیا تو اس مقام پر حضور کی والدہ یعنی کہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی، توجہ ادھر، طبیعت خراب ہو گئی تو ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری ماں حضرت آمنہ کے وفات کے وقت حاضر تھی. آپ نے اپنے بالین کے قریب اپنے فرزند کو دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ماں جو اپنے آخری لمحات کو گن رہی ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا ننھا سا بیٹا کھڑا ہے، اور ایسا بیٹا کہ جس کے سر پہ سے باپ کا سایہ پہلے ہی سے اٹھ چکا تھا. جب آپ نے اپنے سرہانے حضور کو دیکھا تو کچھ اشعار کہے کہ ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل وفی الحرام. یعنی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تمام لوگوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے گے، یہاں تک کہ آپ حل اور حرام سب جگہ آپ کی نبوت ہوگی. آگے فرماتی ہیں تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابی کل بر ابراہام فاللہ انہاک عن الاصنام وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ. آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا. میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وولدت طہرا. آپ فرماتی ہیں کہ ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے اور ہر بڑی چیز کو فنا ہونا ہے. میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ میں ایک پاک باز بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا. حضرت علامہ زرقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انہی اشعار کی تفسیر میں کہ یہ اشعار صاف صاف اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ بی بی آمنہ موحد تھی. کہہ دو موحد کا مطلب سمجھتے ہو نا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. کون؟ بی بی آمنہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. ماں کی ممتا نے جب اپنے لخت جگر پر الوداعی نظر ڈالی ہوگی تو بچوں ذرا سوچ کے تو دیکھو کہ قلب حزین پر کیا گزری ہوگی. باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی تھی. یہ دردناک سانحہ پیش آ رہا ہے لیکن کوئی گھر نہیں ہے، سفر کا عالم ہے. مکہ 150 کلومیٹر دور تھا اور مدینہ بھی اس سے کافی دور تھا. صحرائی علاقہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. ابوا کا مقام تھا اور یہ سفر کا عالم تھا جہاں نہ کوئی شفیق تھا، نہ وہ چاہنے والا دادا تھا، نہ جان چھڑکنے والے چچا تھے، کوئی قریب نہ تھا. جب یہ جگہ یثرب سے بھی کافی فاصلے پر تھی اور مکہ سے بھی دور تھی. اسی حالت میں سیدہ طاہرہ آمنہ نے بی بی آمنہ نے اپنے نور نظر کو اپنے خالق کریم کے سپرد کیا اور ایک صابرہ شاکرہ بیوی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں نے یقیناً رحمت الہی کے دامن کو پکڑا ہوگا اور اپنے بچے کے سر پر پھیلا دیا ہوگا. قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں. وہ محبوب
جو وجہ تخلیق کائنات تھے، ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، اور اب ماں کی محبت کا آنچل بھی ان کے سر سے اٹھا لیا گیا۔ یہ دوہری یتیمی کے داغ نے ایک ننھے بچے کی معصوم دل کو درد و الم کا گہوارہ بنا دیا۔ لیکن یہ پتہ ہے کس لیے تھا؟ اس میں کئی ساری حکمتیں تھیں بہت ساری۔ یہ حکمتیں اس سے تھی کہ اسے پتہ چل جائے کہ درد و الم کی ٹھیسیں کتنی حوصلہ شکن ہوتی ہیں، تاکہ اگر کوئی بے سہارا یتیم لیل و نہار کا ستایا ہوا کوئی خستہ حال حضور کے پاس آئے تو حضور کو اسی درد کا احساس ہو جو آپ پر گزرا، اور پھر آپ اس پر شفقت کی نظر فرمائیں، آپ اس پر شفقت کی چادر ڈالیں۔ اسی اثنا میں اسی مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ، لیکن خدا بنا بڑا رحیم اور غفور ہے۔ ایک ماں کے سائے کو اٹھایا تو دوسری ماں نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، قربان جائیں ہم ام ایمن کی قسمت پر کہ اللہ نے جنہیں حضور کی دوسری ماں بنا کر جنم دیا ہے نا۔ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور میں کہوں گا ان لوگوں سے جو کالے اور گوروں میں فرق کرتے ہیں، لوگوں یہ تو وہ نبی تھے کہ جنہوں نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، اس لیے کہ حضرت ام ایمن یہ آپ کو اپنے والد محترم حضور کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی یہ باندی تھی، غلام تھی، ان کا نام تھا ام ایمن۔ یہ ورثے میں ملی تھی اور سخت سیاہ تھی، اس لیے کہ یہ حبشہ کی رہنے والی تھی، جسے آج ہم ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کہتے ہیں، وہاں کی رہنے والی تھی۔ جب حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے حضور کو سہارا دیا، اپنے سینے سے لگایا، روتی ہوئی آنکھیں ہیں، نبوت بھری پلکوں میں آنسو کے قطرات کو صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر وہاں سے سفر کو آگے شروع کیا۔ آج بھی مقام ابوا مکہ سے آپ نکلو تو ابھی تو شاید نئی سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن جو پرانا راستہ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا، تو وہیں پر پرانے راستے کے قریب مقام ابوا جو علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں وہیں پر ایک اونچے سے ٹیلے پر آج بھی بی بی آمنہ کی قبر موجود ہے، مزار موجود ہے۔ پکا مزار تو بنا ہوا نہیں ہے، پتھر کے اینٹوں سے چھپایا ہوا ہے، وہاں کچھ پیڑ وغیرہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان کو وہیں پر ام ایمن نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے دفن کیا تھا۔ پھر ام ایمن حضور کو لے کر جب مکہ لوٹی تو قیامت تو یہ تھی کہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ام ایمن حضور کو لے کر تو آ رہی ہیں لیکن بی بی آمنہ کہیں نظر نہیں آ رہی، حضرت عبد المطلب کی آس ٹوٹ گئی، اور ویسے بھی وہ حضور کے بچپنے کے سہارے جی رہے تھے کہ اس پر بی بی آمنہ کا غم بھی ٹوٹ پڑا، اور حضور کو تو غم ہوا ہی، پورا گھر اس غم میں ڈوب گیا اور حضرت آمنہ کو بس یاد کرتا رہ گیا۔ حضرت ام ایمن حضور کے ساتھ رہنے لگی، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضور ہمیشہ اپنے دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب تک زندہ رہے کبھی بھی اپنے شہزادے کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ کہہ دو بڑے پیار سے، محبت سے حضرت عبد المطلب نے حضور کو پالا، بڑے ناز اٹھاتے، خوب پیار کرتے، خوب محبتیں ان پر لٹاتے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ مکے کے سائے میں حضرت عبد المطلب چونکہ قریش کے سردار تھے، مکے کے سائے میں اور خانہ کعبہ کے سائے میں ان کی گدی لگا کرتی تھی، تو اس پر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ پیر بھی رکھ دے اس گدی پر، یہاں تک کہ جو آپ کے بیٹے تھے، بچے تھے بڑے بڑے، جو آپ کے حضرت عبد المطلب کے جو بچے تھے، وہ بھی کبھی اس گدی پر بیٹھنے کا خیال بھی نہیں لاتے۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر صحن کعبہ میں جاتے تو وہ گدی بچھی ہوتی تو حضور آگے بڑھ کر اس گدی پر بیٹھ جاتے۔ کہہ دو
جب حضور بیٹھنے لگتے تو حضور کے جو چچا تھے حضرت عبد المطلب کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ ان کو منع کرتے کہ تم اس پر نہ بیٹھو، یہ سردار کی گدی ہے. تو حضرت عبد المطلب کہتے دعو ابنی فواللہ ان لہ لشانا، میرے بچے کو مت روکو اس لیے کہ آگے آنے دو، اس کو اس گدی پر بیٹھنے دو، بخدا اس کی تو بڑی شان ہے، یہ بڑی شانوں والا بچہ ہے، اسے نہ روکو، اسے تم میری گدی پر بیٹھنے دو. ہمیشہ حضور کو اپنے پاس بٹھاتے، اپنے ساتھ رکھتے، پیار کرتے، اور حضور کی معصوم ادائیں دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے، مسکراتے رہتے. اپنے عظیم دادا کی بے پناہ شفقتوں اور محبت کے گھنے اور خشک سائے میں حضور کے 2 سال بسر ہو گئے. کتنے؟ 2 سال تک حضور اپنے دادا کے سائے میں پڑے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک حضور دادا کے سائے میں پلے. تو قدرت خداوندی نے اپنے دور رس حکمتوں کے پیش نظر حضرت عبد المطلب کو بھی اس دنیا سے اٹھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب، کون ہے یہ؟ حضرت ابو طالب کون ہے یہ؟ مولا علی مشکل کشا کے والد محترم حضرت ابو طالب کو بلایا اور حضور علیہ السلام کی نگہداشت اور خدمت ان کے سپرد کر دی. آپ کے ذہن میں سوال آئے یا نہ آئے میں بتا دوں کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تو بہت تھے، کسی کو بھی چاہتے تو سپرد کر دیتے، لیکن حضرت ابو طالب کو دینے میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ ایک ہی عورت کے 2 بیٹے تھے. کیا ہے؟ آپ نے جو فاطمہ بنت عمرو بن عائص کے بطن سے یہ دونوں پیدا ہوئے تھے، سگے بھائی تھے، اس لیے حضور کو آپ کے چچا کے سپرد کیا گیا اور حضرت عبد المطلب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. تو یہ تھی حضور کے بچپنے کی وہ کہانی جو سرسری طور پر میں نے آپ کو سنائی. انشاءاللہ تعالی آگے کی جو گفتگو ہے کہ اس کے آگے پھر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بعد میں، یعنی کہ کل کی جو رات ہماری ہوگی مجلس کی، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے کا بیان سناؤں گا. جو بھی سنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کائے کی توفیق عطا فرمائے؟ یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہے نا. آج کی جو نیاز ہے وہ ہماری مدینہ خالہ کی طرف سے کہہ دو بولتے کو، سونے والے کو پتا چلے، وہ دین کو ہی پتا چلے. تو انہوں نے کچھ اثار ثواب کے لیے آج کی محفل کی نیاز پیش کی ہے. یوسف بھائی، رسول بھائی، عبد المنا یوسف بھائی، اور فہمیدہ بانو حسین بھائی، اور بابو خان منیم خان پٹھان، ان کے خاص طور پہ ہمارے یہ بابو بھائی جو ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے آج کی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی اس مبارک مہینے کی ولادت کے صدقے میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی قبروں کو بقعہ نور بنائیں، اپنی انوار و تجلیات کی ان پر بارشیں عطا فرمائے، اور ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.